الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کی تشریح ہم سن رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ سے شرم و حیا کا جو حق ہے اس طرح اللہ سے شرم و حیا رکھو. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ سے شرم محسوس کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ نہیں، بلکہ اللہ سے حقیقی شرم اور حیا کا اثر یہ ہے جو اپنے سر کو اور سر کے ساتھ لگے ہوئے تمام اعضاء کو محفوظ رکھے، جس میں اپنے سر کی حفاظت میں اور محفوظ رکھنے میں اللہ سے شرم اور حیا کا جو مکمل حق ادا کرنا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک حقیقی سے اور شرک خفی سے محفوظ رکھیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا، ما یبکیک، کس بات کی وجہ سے آپ کو رونا آ رہا ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 حدیثیں سنی. وہ 2 حدیثیں جو مجھے یاد آ رہی ہے، اس یاد آنے سے مجھے رونا آ رہا ہے. گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا دل ہی دل میں بھی مذاکرہ کیا کرتے تھے اور مجالس میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. یہ صحابہ کی سنت ہے. بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث شریف پیش فرماتے. آپ کے جو بیان ہے وہ آپ کے احادیث ہیں. کبھی آپ نے ایک ایسی حدیث کے وہ 2 لکیر میں 1 لکیر میں پوری ہو جائے، اتنی بات آپ نے کہی، بس کچھ نہیں. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث بیان فرماتے، آپ اٹھ کر جاتے، ہم 60-70 لوگ بیٹھے ہوتے، ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کو
پھر اعادہ کرتا اور لوٹاتا. 60-70 مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 60-70 مرتبہ وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اور صحابہ اسے بوجھ محسوس نہیں کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے. احادیث کا تذکرہ اور حدیث شریف میں وارد شدہ آئے ہوئے مضامین کا آپس میں مذاکرہ کرنا، یہ عمل پر ابھارنے والی چیز ہے. کبھی دل ہی دل میں بھی تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے صاحب نے تو حضرت شداد بن اوس سے پوچھا وجہ کیا ہے آپ رو رہے ہیں، کوئی تھا نہیں ان کے پاس، لیکن یہ تنہا بیٹھ کر کے اس مضمون کو اپنے ذہن میں گما رہے ہیں، اپنے سامنے اس کو لا رہے ہیں. یہ ہے اصل ہماری زندگی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے اور اس پر ہمیں واپس پہنچنا ہے کہ ہماری مجالس اور ہماری آپس کی بیٹھکیں وہ صحیح احادیث کے تذکرے سے خالی نہ رہیں. چل چلاؤ نہیں، بہت سی باتیں آج کے فتنے کے زمانے میں بے بنیاد چلتی ہے، لیکن صحیح اور مضبوط باتیں جو صحیح طور پر ہم نے سنی ہے، سمجھی ہیں، ان کا آپس میں اعادہ کرنا چاہیے، اسے لوٹانا چاہیے. تو حضرت شداد بن اوس نے خیر ان کے سوال پر فرمایا میں نے 2 حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی، وہ مجھے یاد آ رہی ہے اور اس کی بنا پر رونا آ رہا ہے. پوچھا کیا ہے وہ؟ کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا یہ تذکرہ فرمایا کہ امت میں شرک اور شہوت میں امت مبتلا ہو جائے گی. صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا امت شرک میں اور شہوت میں مبتلا ہوگی؟ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یعبدون الشمس ولا قمر، یہ کوئی سورج کے پجاری نہیں بن جائیں گے، یہ چاند کے پجاری نہیں ہو جائیں گے، یہ ستاروں کے اور بتوں کے اور مجسموں کے عبادت کرنے والے نہیں ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ، بلکہ شرک سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال آخرت کو، اپنی نماز کو، اپنے صدقات کو، اپنے ذکر کو، اپنے حج کو، ان سارے کاموں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہو جائیں گے، لوگوں کو بتلانے کے لیے. لوگوں کا دکھلاوا اور بتلاوا، اس کو شرک اصغر، چھوٹا شرک کہا گیا ہے. خالص اللہ کے لیے ہم کام کرنے والے رہیں کہ ہم کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام کریں کہ جس کا دنیا میں کسی شخص سے ہم کوئی بدلے کی امید اور اجر کی کوئی بھاونا اور اچھا کسی سے نہ ہو، بس اللہ ہی سے چاہتے ہیں، اور کسی کے سامنے اس کا اظہار تک نہ کریں کہ میں یہ کام کیا. لکھا ہے واقعات میں کہ حضرت زین العابدین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نسل سے ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. غسل کرانے والے جب ان کو تخت پر لائے غسل کرانے کے لیے، اور سطر کے علاوہ سطر کو چھپا رکھنے کے بعد بدن کے اوپر کا حصہ جب کھولا گیا تو ان کے بدن پر، پیٹھ پر بڑے بڑے کالے نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ بدن کے بہت سفید اور گورے رنگ کے اور سرخی رنگ کے تھے. لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ آخر بدن پر یہ نشان کس چیز کے ہیں. گھر میں لوگوں سے پوچھا، کوئی علم نہیں، ہمیں معلوم نہیں. ان کی گھر کی عورتوں سے پوچھا، بیوی صاحبہ سے پوچھا، کسی کے معرفت کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے بدن پر ایسا نشان پڑا ہوا تھا، ان کی پیٹھ پر ایسا نشان تھا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے. لوگوں کو اور حیرانی ہوئی
کہ آخر ایسا نشان کالا پڑا ہوا ہے، گویا ان کے بدن پر لگاتار مار پڑی ہو اور جو نشان پڑا رہتا ہے اس طرح کا بالکل کالا نشان ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ اب جب معلوم نہیں ہے تو وہ تو انسان کے ساتھ اس کی موت پر بعض راز جو ہیں وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نشانات، وہ کچھ راز ہوتا ہے، اس کے نشانات پیچھے رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہفتہ ہو گیا، مدینۃ المنورہ کی محلوں میں رہنے والی وہ بیوائیں، ان کی چیخیں نکل گئی کہ ہمارے گھر میں رات میں اندھیرے میں ایک صاحب آ کر پانی مشک سے بھر کر، وہ مشک رسی لٹکا ہوا ہوتا تھا، روزانہ لا کر دے جاتے تھے، اب ہفتے سے کوئی آتا نہیں ہے۔ تب پتا چلا کہ یہ زین العابدین اس کام کو کر رہے تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کہ یہ کام کر گئے، بیواؤں کی خدمت کر گئے، اور خدمت بھی کیسی، ایک پنیاری کی طرح کی خدمت کر کے گئے، لیکن اپنے گھر والوں تک معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ خدمت کر چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد کہ جن کی اخلاص بری زندگیاں تھیں، جو اللہ کے خاطر کرتے تھے اور اللہ کے خاطر کرتے کرتے اس طور پر گئے کہ ان کے آثار سے پتہ چلا کہ یہی صاحب اس کام کو کر کے گئے ہیں۔ ابھی ہفتے کے درمیان میں تو کسی اور کی وفات نہیں ہوئی، سارے لوگ مدینہ میں ہیں، ان کی وفات کے بعد یہ کام بند ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے خاطر کام کرنا اور مخلوق کو دکھلانے کے لیے نہ کرنا، کہ وہ آل رسول سے ہو کر اس گھورے بدن پر جنہوں نے ان بیواؤں کی کہ السائی علی الارملۃ والیتامى کالمجاہد فی سبیل اللہ او قال کالصائم الذی لا یفطر والقائم الذی، آگے مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، کہ وہ آدمی جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ راہ خدا میں محنت اور مشقت اور جہاد کرنے والا۔ یہ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس رات کے عبادت گزار کی طرح ہے جو اپنی رات کی عبادت کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور اس دن کے روزے دار کی طرح ہے جو زندگی میں ایک دن روزہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ حضرات نے یہ کر کے بتایا، اور اللہ کے خاطر کہ مرنے کے بعد راز کھلتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کی زندگی کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ مدینہ میں کئی سو لوگ ایسے تھے گھرانے جو محتاج اور بیوہ قسم کے اور بے سہارا لوگ تھے، جن میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ روزانہ حضرت کی طرف سے حضرت ان کے گھر پر رات کی اندھیری میں ضرورت کی ساری چیزیں ایک بوریا میں بھر کر کے اندھیری میں پہنچایا کرتے تھے۔ ہفتہ 10 روز کا سامان ایک ساتھ، پورے اہل مدینہ میں کسے معلوم نہیں، ایک شخص تک جانتا نہیں، گھر کا کوئی فرد نہیں جانتا کہ یہ رات کو بھر کر کے کیا کر رہے ہیں، کب بھرتے ہیں، کہاں پہنچاتے ہیں، گھر میں بھی کسی کو علم نہیں۔ صبح میں وہ محتاج گھرانے کے اور بیوائیں اور یتیم گھر سے اٹھتے، گھر کے آگے ایک بوریا پڑی ہوتی اور سب میں تقوی اور پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کی جانب سے پہنچی ہوئی روزی ہے۔ یہ راز بھی کہ یہ زین العابدین کر رہے ہیں، یہ راز بھی ان کی وفات کے بعد کھلا کہ 100 سے زائد گھرانے ایسے تھے جن کا گزران حضرت زین العابدین کے عطایا پر تھا، اور وہ عطایا رات کی تنہائی میں پہنچ رہے تھے۔ کہ وہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرنے والا، جس کا بایاں ہاتھ بھی جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا دے رہے ہیں،
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے انہیں سکون کی جگہ عطا فرمائے گا۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، من طلب الدنیا بعمل الاخرۃ طمس وجهه ومحق ذکرہ واثبت اسمہ فی النار، جو آدمی آخرت کے کسی عمل کے ذریعے سے دنیا کا طالب رہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، طمس وجهه، اس کے چہرے پر ایسی پھٹکار آتی ہے کہ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، ومحق ذکرہ، لوگوں میں اس کے نام کے چرچے مٹا دیے جاتے ہیں، وَأُثْبِتَ اسْمُهُ فِي النَّارِ، اور اس کا نام جہنم کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ سے حقیقی شرم اور حیا کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک اصغر سے محفوظ رکھیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب سے عرض کیا کہ مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ وہ سورج اور چاند کی اور بتوں اور مجسموں کے پجاری نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے اعمال میں دنیا کے طالب ہوں گے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ کہ دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر چھپی خواہش کا ڈر ہے، چھپی خواہش کا ڈر ہے۔ پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد دن میں جب چلیں گے اور کہیں اپنی خواہش نفس نظر آئے گی تو روزہ کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ اس خواہش میں لگ جائیں گے۔ روزہ جو ہے یہ خواہشات کے دبانے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر لانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے مال کو اور اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ رہیں، اس کی تعلیم کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ متعدد حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے شرک کیا، جو صدقہ دے لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا اللہ کو پھر سے ذرا پڑھو، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے نماز ادا کرتا ہے تو بڑی عمدہ اور اچھی نماز ادا کرتا ہے، اور جب تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کو ہلکے پھلکے اور نماز کو خفت کے ساتھ اصول اور آداب کی، شرائط کی، مستحبات کی رعایت کے بغیر دمادم سجدے، دمادم قیام ادا کرتا ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ استہانت کا، رب کو ذلیل کرنے کا کام کیا۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی نماز کو میں کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کی ساری شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طور پر نماز کا عادی بن جائے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عادی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کے قیام کو اور اس کھڑے رہنے کی حالت کو، حساب کے لیے اللہ کے سامنے آنے کو اللہ آسان فرما دیں گے۔ اور جس نے دنیا میں نماز میں کھڑے رہنے کے آداب کی رعایت نہیں کی، صحیح طور پر نماز ادا نہیں کی، اللہ اس کے لیے میدان محشر میں حساب کے لیے کھڑے رہنے کو مشکل تر بنا دیں گے۔
بہت ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے خاطر پڑھیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ ایک صاحب کو کبھی بچے جو ہیں وہ چھوٹی زبان سے بڑی حکمت کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے یہاں ایک صاحب کی دعوت تھی، انہوں نے وہاں کھانا کھایا کم مقدار میں، بچہ سب دیکھ رہا تھا، انہی کا بچہ، نماز ادا کی، کھانا کھایا، گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم سے، کہ ذرا کھانا کھلاؤ مجھے۔ تو بچے نے کہا، ابا آپ نے وہاں بادشاہ کے دسترخوان پر تو کھانا کھایا۔ کہا کہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ تو بہت کھانے پینے کا پاگل آدمی ہے اور یہ کھانا اس نے کبھی دیکھا نہیں اور ٹوٹا پڑا، اس لیے میں نے کم کھایا تھا۔ تو پھر اس بچے نے کہا، ابا بادشاہ کے سامنے آپ نے نماز بھی بڑی لمبی پڑھی تھی، وہ بھی معتبر نہیں ہوگی، وہ بھی پھر سے پڑھو۔ وہ آپ نے بادشاہ کو دکھانے کے لیے لمبی پڑھی۔ صحیح بات ہے، کسی کو بتانے کے لیے آدمی پڑھے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو جنہوں نے ریاکاری اپنی عبادتوں میں کی ہوگی، اپنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یتیموں کی اور بیواؤں کی مدد اور دین کے کاموں میں مدد، ان سارے کاموں میں سے اگر ریاکاری الیاذ باللہ کی ہوگی تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جن کے خاطر کام کیا تھا جاؤ دیکھو ذرا وہاں سے تمہیں بدلہ ملتا ہے کہ نہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے کاموں میں اللہ کو پیش نظر رکھیں، اور یہ بہت فکر کی چیز ہے، یہ سرسری بات نہیں ہے۔ آدمی اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اپنی طاقت کسی کام پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن مقصد اگر یہ رہے کہ ذرا لوگ مجھے دیکھیں، طاقت تو دنیا میں لگ جائے گی، مال خرچ ہو جائے گا، وقت لگ جائے گا، اور خسارے پر خسارہ یہ کہ دنیا میں یہ چیز کمائی ہوئی گئی تو صحیح، لیکن آخرت میں یہ وبال کی چیز بن جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ دیں، کام کریں، اور کام کے کرنے میں برے خیالات آویں تو فوراً اپنے آپ کو اس طور پر کہ کل قیامت کے میدان میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور اس پر یہ وعید ہوگی، ان کو آدمی اپنی نظروں کے سامنے لائے تو اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا جذبہ اس کے دل میں بڑھے گا، پیدا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے رب سے ہمیں مکمل شرم و حیا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرمائیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح روایت میں، تم میرے بعد ہماری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ فقہاء نے لکھا کہ ایک آدمی اس طرح کی بہت سی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک آدمی اگر کسی کے سامنے سلام کے لیے، سلام سنت عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، سلام کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کسی بڑے آدمی کے سامنے یا کسی اچھے درجے کے آدمی کے سامنے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے سلام کرتے ہوئے جھکتا ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا، یہ بھی مکروہ۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ 13ویں صدی کے 12ویں صدی ہجری کے
فقیہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اگلے بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کے سامنے، ان کے سامنے زمین کو پر جھکنا یہ اسی وعید میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ اگلوں پر، ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ شرک کا ایک درجہ ہے، اور آپ نے اپنے متعلق تاکید فرمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر وہ بات جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے، ہم ان سے بچیں۔ اسی طریقے سے اپنے سر کو بچانا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبر سے بچانا، تکبر سے، بڑائی سے۔ نفس جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑائی تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، آسمانوں میں اللہ کی بڑائی ہے، زمین میں اللہ کی بڑائی ہے۔ انسان کے متعلق بڑائی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہم انسانوں کو اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کرنا چاہیے۔ شروع میں ہم ناپاک تھے، ایک پانی کے قطرے کی شکل میں، مر جائیں تو مردار کی شکل میں، چند دن اگر باقی رکھا جائے بدن کو تو اس سے بدبو پھیلنے لگے، اور درمیانی زندگی میں بھی ہم اپنے اندر پلید کو، گندگی کو اٹھائے چلتے پھرتے ہیں۔ اگر کہیں پھوڑا ہو جائے اور صحیح ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو کیڑے پڑ جائیں، اور صحیح اس کا علاج نہ کرے تو پڑوسی کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے، بدبو آنے لگے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور کہاں ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کہ ہم اللہ کے سامنے یا اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی بڑائی ہانکیں، اور کبھی اس برائی اور اس بڑائی کے ہانکنے سے دنیا میں بھی بڑے وبال میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک عورت بڑی دیندار تھی اور اللہ کی جانب سے اس کو خوبصورتی بھی ملی تھی۔ یہ دیندار تھی، اس کا کسی جگہ سے رشتہ آیا، ایک مالدار تاجر اور بیپاری قسم کا آدمی، عالی شان محل بنایا اور اس کا نکاح ہوا۔ وقت گزرا، کچھ مدت کے بعد یہ میاں بیوی دونوں کھانے بیٹھے تھے اور دروازے پر کسی نے بھیک اللہ کے نام پر مانگی، دستک لگائی۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک روٹی اس دروازے پر آئے ہوئے اس شخص کے دے دوں جس نے اللہ کے نام پر ہم سے بھیک مانگی ہے، دے دو۔ یہ دے کر کے آئی تو یہ شوہر اپنی کبریائی میں، اپنی بڑائی میں، کبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس نے بڑبڑاہٹ شروع کی کہ یہ حرام کی کمائی کھانے والے محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر بلا وجہ بہانے بنا کر کے مانگتے رہتے ہیں، اور ہمارے پیار بھری اور محبت کی یہ مجلس تھی اس میں گڑبڑ کر دی۔ اس کو نہ بولنا چاہیے تھا، وہ بول دیا۔ اس بیوی نے کہا یہ نہ کہیے، یہ اللہ کے نام پر مانگنے والے لوگ ہیں۔ حالات بدلنے شروع ہوئے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، تجارت مند پڑنا شروع ہو گئی، منڈی میں ویلیو ڈاؤن ہونے لگ گئی، اور ایسی تجارت اجڑی کہ سارے کاروبار بیکار ہو گئے، محل بیچنا پڑا، مجبور ہو کر بیوی کو طلاق دینی پڑی۔ ایک وقت آیا کہ یہ آدمی خود بھیک مانگنے پر آ گیا۔ یہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اس کا دوسرا نکاح ہوا، اور یہ نکاح کے بعد، یہ ایک مدت کے بعد کھانے بیٹھی تھی اور دوسرے نکاح میں بھی گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، اور ایک دیندار لڑکے کے ساتھ، صاحب مال کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ اس نے پھر اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو دروازے پر کوئی بھکاری اللہ کے نام سے روٹی مانگ رہا ہے، ہم دے دیں، دے دو۔ یہ دینے گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کی چیخ نکل گئی
دیکھا تو چہرہ اور یہ شوہر دوڑا دوڑا پہنچا، اس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ دروازے پر وہی آدمی کھڑا ہے جو میرا پہلا شوہر تھا. تو چلا گیا. اس شوہر نے یوں کہا تجھے یہ معلوم ہے یہ تیرا دوسرا شوہر وہی ہے جو اس دن دروازے پر کھڑا تھا. اللہ حالات کا پلٹاؤ کرنا جانتے ہیں. جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ کے سامنے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنی بڑائی ہانکنا اور مخلوق کو کم تر سمجھنا اور کسی غریب اور محتاج کو اگر ہم نہ دینا چاہیں نہ دے. العفو، قرآن نے کہا کو معاف. لیکن کسی کو حقیر سمجھنا اور زبان سے بدتمیزی کے کلمات چاہے وہ سنے نہ سنے، لیکن اس فقیر اور محتاج کا مالک اللہ سن رہا ہے. اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے بچائیں، اور ان چیزوں سے بچانا ہی اللہ سے شرم کا مکمل حق ادا کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے، کبر سے، شرک سے مکمل طور پر بچائیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی رمضان کا ایک مہینہ جو تھا تب تک تو رمضان کا اثر تھا. اب جو ہے ہمارے ساتھی پھر وہی پرانی عادت پر پہنچ گئے کہ اذان ہو رہی ہے، ایک صف میں ساتھی پورے ہوتے نہیں ہیں. آپ چاہیں اپنی رفتار پر رہیں، ہم آپ کو کہتے رہیں گے. کہنا ہمارا کام ہے شفقت اور محبت کے ساتھ، تاکہ قیامت کے میدان میں آپ ہمارا گریبان نہ پکڑیں. ضرورت پڑے گی تو ہم پکڑ لیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ زوال کے وقت میں دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اذان کی پہلی اذان کے کلمات سننے پر مسجد کی جانب قدم بڑھانا یہ واجب ہے. یہ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں اور بار بار کہتے رہیں گے. یا تو آپ عمل پر آ جائیں یا یہ کہ ہم چلے جائیں اللہ کے دربار، تب تک سنائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ ہم کل قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے ان کو پہنچایا تھا اور بارہا کہا تھا اور شامی کے حوالے سے مسئلہ سنا کر کہا تھا کہ تمہاری وہ لین دین وہ فسق کرنے اور سودا کینسل کرنے کے لائق ہے جو آپ نے اذان اول کے بعد آپس میں لین دین کی ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے یہ کہنا پڑے، اس کے بجائے کہ آپ ہی وقت پر آ جائیں. آئیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں اور نماز کے بعد بھی سنتوں کا اہتمام رکھیں.